بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، میں آج فیلڈ مارشل صاحب کو کہنا چاہتا ہوں، جنرل صاحب کیا آپ نے وہ مناظر دیکھے؟ امریکہ میں جو کچھ ہوا وہ محض ایک واقعہ نہیں تھا، وہ ایک آئینہ تھا، ایک ایسا آئینہ جس میں پوری دنیا نے ہماری بے عزتی کا تماشا دیکھا۔ اسلام آباد کا قاتل آپ کھڑے تھے با اختیار اور باوقار، مگر آپ کے سامنے جو ہوا وہ صرف آپ کی توہین نہیں تھی، وہ پاکستان کی عزت کا جنازہ تھا۔ وہ صرف آپ کی نہیں، وہ ایک جرنیل کی وردی کی بے توقیری تھی، وہ پاکستانی پرچم کی بے قدری تھی، وہ ہر اس سپاہی کی تذلیل تھی جو سرحد پر جان دیتا ہے، جو ماں کو چھوڑ کر ملک کے لیے چھاتی تانتا ہے۔ جنرل صاحب کیا آپ خاموشی سے وہ ذلت برداشت کر گئے، یا اپنے اندر کے پاکستانی کو، ایک دلیر سپہ سالار کو، ایک غیرت مند انسان کو آواز دی؟ اگر آپ وہی فیلڈ مارشل ہیں جو قرآن مجید کی قسم کھا کر حلف لیتے ہیں، تو پھر بتائیے آپ نے اپنی قوم کا دفاع کیا یا اپنی کرسی کا؟ کیونکہ جنرل صاحب اگر ایک سپہ سالار اپنی قوم کی عزت پر سمجھوتا کرے تو پھر وہ جنگیں تو شاید جیت جائے مگر قوم کا دل ہار جائے گا۔ جنرل صاحب آج اگر قوم کے بیٹے جیل میں پڑے ہوں تو پھر سوال تو اٹھے گا نا، تنقید تو ہوگی نا، غصہ بھی آئے گا اور عوام بھی بولے گی۔ کیونکہ جنرل صاحب پہلے لوگ ظلم پر چپ رہ جاتے تھے، کسی کو مارا جاتا تھا، گرفتار کیا جاتا تھا تو بس دل میں افسوس کرتے تھے، مگر اب لوگ جاگ گئے ہیں، اب آپ کے ہر فیصلے پر نظر ہے، اب قوم ہر ظلم کا حساب مانگتی ہے، اب کوئی خاموشی سے سہنے کو تیار نہیں۔ اور یاد رکھیں پاکستان کی عوام اب بے شعور نہیں رہی، ہم جانتے ہیں کہ عزت صرف وردی سے نہیں کردار سے بنتی ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، چاہیں تو یہ سب بلا دیں یا پھر وہ فیصلہ کریں جس سے دنیا ایک بار پھر کہے یہ ہے پاکستان کا سپہ سالار جو صرف جنگ نہیں عزت کے لیے بھی لڑتا ہے۔ پاکستانی پرچم کا مطلب صرف سبز اور سفید رنگ نہیں بلکہ غیرت، قربانی اور عزت کا نام ہے۔ جو اس پرچم کو سر بلند نہیں رکھ سکتا اسے تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ اور یہاں پاکستان میں آپ سے سوال ہو رہا ہے، لیکن یہ سوال نفرت کا نہیں، یہ سوال انصاف کا ہے۔ میرے پاکستانیوں، کیا آپ جانتے ہیں قومیں کب ٹوٹتی ہیں؟ جب بندوق عدل پر باری ہو جائے، جب انصاف صرف طاقتوروں کا غلام بن جائے، اور جب وفاداروں کو غدار اور غداروں کو محب وطن کہا جائے۔ جنرل عاصم منیر صاحب، ہم آپ سے نفرت نہیں کرتے، ہم آپ سے انصاف چاہتے ہیں۔ قوم کا لیڈر جو گولیوں سے نہیں ڈرا، جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، آج وہ اپنی ہی فوج کے احکامات پر سلاخوں کے پیچھے ہے۔ کیا یہی وہ پاکستان ہے جس کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھیں؟ جنرل صاحب آج اگر آپ چاہیں تو آپ کا صرف ایک فیصلہ، ایک حکم پورے پاکستان کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ آپ کے صرف ایک حکم سے انصاف قائم ہو سکتا ہے، اور اگر آپ نے انصاف قائم کر دیا تو صرف عمران خان نہیں پوری قوم آزاد ہو جائے گی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جو تاریخ بدل دے گا۔ اور اگر آپ نے حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو کر قوم کو انصاف دے دیا تو وہ عزت، وہ مقام، وہ تاریخی وقار جو آپ کو ملے گا وہ آج تک نہ ہی کسی جنرل کو ملا ہے اور نہ ہی کبھی مل سکے گا۔ جنرل صاحب تاریخ میں نام صرف وہی لوگ چھوڑتے ہیں جو عدل کے لیے لڑتے ہیں، اقتدار کے لیے نہیں۔ آپ کے پاس آج موقع ہے، آپ فیصلہ کریں، آپ اس پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو انصاف پر جینا چاہتا ہے، یا اس نظام کے ساتھ جو صرف طاقت سے زندہ ہے مگر اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔ انصاف دے دیجئے جنرل صاحب تاکہ یہ قوم پھر سے آپ کو اپنا مان لے اور دنیا کہے یہ ہے وہ سپہ سالار جس نے پاکستان کو انصاف لوٹایا۔ میرے پاکستانیوں، یہ وقت ہے جاگنے کا، بولنے کا اور پرامن طریقے سے انصاف کی بحالی کا مطالبہ کرنے کا۔ ہم صرف عمران خان کی رہائی نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں انصاف کی وہ کرن جو ہر پاکستانی کو روشنی دے، کیونکہ اگر عمران خان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا، قومیں توپوں سے نہیں عدل سے محفوظ رہتی ہیں، اور جس قوم میں انصاف نہ ہو وہ قوم صرف نقشہ رہ جاتی ہے، حقیقت نہیں۔
اور یاد رکھیں ظلم سہنا، خاموش رہنا اور آنکھیں بند کر لینا یہ بھی ظلم کی حمایت ہے۔ خاموش تماشائی تاریخ میں مظلوم نہیں بلکہ ظالم کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا انصاف نہ ملا تو آواز ضرور اٹھے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، پاکستان زندہ باد۔ تو ناظرین اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ میں عابد مظفر مناس HTV7 اردو آسٹریلیا سے مزید ایسی تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔